بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم العلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ عنوان ہے یہاں پہ تنبیہان، دو جو ہے وہ تنبیہ ہیں گزشتہ ابحاث کے اوپر۔ پہلے کا جو عنوان رکھا ہے تداخل المسببات، مسبب سے مراد جزا ہے ہمارے پاس، اور سبب سے مراد وہ جو شرط ہے۔ جو گزشتہ ہم نے بحث کی اس میں موضوع گفتگو یہ تھا کہ آیا تداخل اسباب ہے یا تداخل اسباب نہیں ہے، اس میں قاعدے کا کیا تقاضا ہے، کیا قانون قاعدہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ وہاں پہ قاعدے کا تقاضا کیا ہے، عدم تداخل اسباب۔ اور ابھی جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ چلیں وہاں تو قاعدہ یہ کہتا ہے کہ عدم تداخل اسباب، تو مسببات میں کیا کوئی اس طرح کا کوئی قاعدہ ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ اگر مسبب ایک ہی ہے، سب کا مسبب ایک ہی جیسا ہے، تو آپ جو ہے وہ ایک ہی عمل کریں اور سب کی نیت کریں تو مسببات میں کیا ہو جائے، تداخل ہو جائے۔ اس بحث کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں لفظ تداخل کو کیا ہے تھوڑا سمجھنا پڑے گا۔ جب ہم یہ بحث کرتے ہیں تداخل اسباب کی کہ ہمارے پاس بہت ساری شرائط ہیں اور ان کی جزا جو ہے وہ ایک ہے، اذا مسست المیت فاغتسل اذا اجنبت فاغتسل، تو یہاں پہ تداخل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسباب متعدد ہیں اور ان کی تأثیر جو ہے وہ ایک ہے۔ اذا کان ہناک تأثیر واحد للاسباب المتعددہ فیقال ھذا تداخل الاسباب، ٹھیک ہے، کہ بہت سارے اسباب ہیں اور بہت سارے ہونے کے باوجود بھی ان کی تاثیر کیا ایک ہے۔ تاثیر ایک ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جزا ان کی وجہ سے ایک ہی آئے گی، مسبب ان کی وجہ سے کیا آئے گا، ایک آئے گا۔ اگرچہ یہاں پہ دو سبب ہیں کہ ایک مس میت ہے اور ایک کیا ہے، جنابت ہے، لیکن ان دونوں کی مل کے تاثیر جو ہے وہ ایک ہے، ہر ایک کی الگ الگ تاثیر نہیں ہے، یعنی دونوں کی وجہ سے کیا آ رہا ہے، ایک ہی غسل واجب ہوگا، دو غسل واجب نہیں ہوں گے۔ اسے ہم کیا کہتے تھے، تداخل اسباب کہتے تھے، کہ اسباب متعددہ کا تداخل ہو گیا، یعنی اسباب باوجود اس کے کہ ایک سے زیادہ تھے لیکن ان کی تاثیر کیا ایک ہی رہی ہے، ٹھیک۔ اب وہ تاثیر کس کی ہے، سب نے مل کے اثر کیا ہے، جو پہلے آیا ہے اس نے اثر کیا ہے، یہ مہم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مہم کیا ہے کہ بس تاثیر اس کی کیا ہے، ایک ہی جیسی ہے، کوئی تاثیر ہر ایک کی کیا مختلف نہیں ہے۔ مصنف نے کہا کہ بڑے بڑے عازم علماء اور سب کا یہی نظریہ رہا ہے کہ تداخل جو ہے وہ اصل جو قاعدہ ہے، قاعدے کا تقاضا تداخل نہیں ہے، بلکہ تداخل اسباب کو آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ تداخل کو نہیں ثابت کر پاتے تو پھر قاعدہ یہی رہے گا کہ عدم تداخل اسباب ہے۔ اور عدم تداخل اسباب کی وجہ کیا ہے کہ جو شرط کا ظہور ہے وہ کس میں ہے، استقلال میں ہے، اور استقلال کا مطلب کیا ہے کہ ہر شرط اپنی تاثیر چاہتا ہے، کل شرط یحتاج تأثیرا مستقلا، ہر شرط جو ہے وہ اپنی مستقل تاثیر چاہتا ہے، تو یہی مطلب ہے اس کے استقلال کا۔ جزا کو آپ نہ دیکھیں، جزا کا ظہور تو صرف وجود میں ہے، اور چونکہ جزا خود موقوف ہوتی ہے کس کے اوپر، شرط کے اوپر، تو آپ شرط کو دیکھیں، تو لہٰذا چونکہ ہر شرط جو ہے وہ اپنی الگ تاثیر کو چاہتی ہے، ہر سبب اپنے الگ مسبب کو چاہتا ہے، تو ہم قائل ہو گئے کس کے، جی عدم تداخل کے۔ اب عدم تداخل کے بعد ایک اور بحث شروع ہو گئی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ عدم تداخل کے قائل ہوئے اور ثابت ہو گیا کہ تکالیف جو ہیں وہ شریعت میں آپ کے اوپر زیادہ آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر ایک غسل نہیں آیا ہوا، دو غسل آئے ہوئے ہیں، ایک غسل جو ہے وہ مس میت کی وجہ سے، ایک غسل کیا ہے، جنابت کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا دو ہی غسل آئے ہوئے ہیں، لیکن ہم آپ کو ایک اور جو ہے وہ آپشن دیتے ہیں کہ بھئی دو غسلوں میں کوئی فرق ہے کیا، ان کا اسم بھی ایک ہے اور حقیقت بھی ایک ہے، ٹھیک ہے، اسم بھی کہتے بھی آپ اس کو غسل ہیں اور طریقہ کار بھی کیا ایک ہی جیسا ہے۔ ہاں، اگر تو صورتحال یوں ہوتی نا کہ ایک میں 2 رکعت نماز آیات واجب ہو رہی ہے، ایک میں جو ہے وہ فجر کا وقت داخل ہو گیا تو نماز فجر داخل ہو رہی ہے، تو وہاں پہ آپ کہہ سکتے تھے بھئی اسم تو ایک ہے، دونوں نمازیں ہیں، 2 رکعتیں، لیکن ان کی حقیقت مختلف ہے، نماز آیات پڑھنے کا پورا طریقہ مختلف ہے اور نماز فجر پڑھنے کا پورا طریقہ مختلف ہے۔ وہاں تو چلو آپ 2 in 1 کی پالیسی نہیں چل سکتی تھی، کیونکہ حقیقت ہی کیا ڈیفرنٹ ہے، نام کے ایک ہونے سے کوئی چیز ایک تو نہیں بن جاتی۔
تو وہ کہتے ہیں کہ مسببات یہاں پہ زیادہ ہوں، اسم ایک ہو اور حقیقت بھی ایک ہو، کوئی فرق نہ ہو، تو وہاں پہ ہم تھوڑا سا آپ کو یہ سوچنے میں مجبور کرتے ہیں کہ جب کام ایک ہی جیسا کرنا ہے تو آپ کیوں نہ کام ایک جیسا کریں اور نیت کیا دونوں کی رکھ لیں. آپ کہیں کہ میں غسل کرتا ہوں اور یہ غسل جو ہے وہ مس میت بھی ہو جائے اور غسل کیا ہو جائے، جنابت بھی ہو جائے. تو کیا یہ ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو کہتے ہیں آپ دوبارہ کیا اس چیز کے اوپر نظر ثانی کریں. تو لہذا تداخل مسببات کی بحث کب آتی ہے کہ جب آپ پہلے مرحلے پہ عدم تداخل اسباب کے قائل ہوتے ہیں. عدم تداخل اسباب کے قائل ہوں گے تو زیادہ تکالیف کیا ثابت ہوں گی، زیادہ احکام ثابت ہوں گے. جب زیادہ احکام ثابت ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی یہ جو زیادہ احکام ثابت ہوئے ہیں، یہ اسم بھی ایک ہے، حقیقت بھی ایک ہے، تو آپ سب کو انجام دیں، ایک ہی نیت میں انجام دے دیں، ایک ہی آپ حقیقت، ایک ہی فعل انجام دیں، نیت ایک ہی کر لیں. تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہ یہاں پہ کیا سوال کھڑا کر دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ وہاں پہ کس کے قائل ہو گئے، عدم تداخل کے قائل نہیں ہوئے بلکہ تداخل اسباب کے قائل ہو گئے ہیں، تو تداخل اسباب کا تو مطلب کیا ہے کہ تاثیر ان کی ایک ہے، یعنی جزا ایک ہے، جزا دو ہے ہی نہیں. تو وہاں پہ تو اصلاً تو مسببات ہی دو نہیں ہے نا، مسبب بھی ایک ہو گیا. تداخل اسباب کا کیا مطلب ہے کہ اسباب آپ کو زیادہ لگ رہے ہیں لیکن تاثیر ایک ہی ہے. بھائی ایک ہی تاثیر کیا مطلب، یعنی ایک ہی جزا آئے گی، دو جزا نہیں آئیں گی. یعنی مسبب بھی کیا ہے وہاں پہ آپ کا ایک آئے گا. شریعت میں جو اللہ کی طرف سے تکلیف ہے وہ بھی ایک ہی آئے گی. تو وہاں پہ یہ بحث نہیں آتی. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ نقطے کے اوپر توجہ رہے کہ تداخل مسببات کی جو بحث ہے اور یہاں پہ جو اگلا بندہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے وہ تب آپ کو مجبور کرے گا کہ جب آپ پہلے مرحلے پہ عدم تداخل اسباب کے قائل ہوں گے. لیکن اگر پہلے مرحلے میں آپ تداخل اسباب کے قائل ہو گے تو پھر تو وہ اس کا مطلب حاصل ہو گیا نا، پھر تو بات ہی ایک ہے، تکلیف ہی ایک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، چونکہ ہم لوگ عدم تداخل اسباب کے قائل ہیں تو لہٰذا یہ کیا ہے، بحث آتی ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے عدم تداخل اسباب ہے، مسببات زیادہ ہیں، لیکن پرابلم کیا آ رہی ہے کہ حقیقت ان کی ایک جیسے ہے، کام تو ایک جیسا ہے. تو اللہ جب مختلف کام چاہتا ہے تو وہ آپ کو ڈبل ڈبل کیوں کرنا پڑے؟ ممکن ہے کہ آپ کام ایک ہی دفعہ کریں، نیت آپ ڈبل کیا کر لیں. تو کیا یہ ایسا ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. یہاں پہ اصل قاعدہ آپ بتائیں، یہاں پہ قاعدہ کیا تقاضا کرتا ہے. وہاں پہ تو آپ نے قاعدہ بتا دیا کہ بھئی تداخل اسباب کو ثابت کرو گے تو ٹھیک، ثابت نہیں کرو گے تو قاعدہ یہی رہے گا کہ عدم تداخل ہے، کیونکہ ہر شرط کا ظہور کس میں ہے؟ استقلال میں ہے. وہاں تو ہر شرط یہ بتا رہی ہے کہ میں مستقل ہوں، میری مستقل تاثیر ہے. اگر آپ نے اس کے استقلال کو ختم کرنا ہے، یعنی آپ نے روایات کے ظہور سے جانا ہے کسی اور بات کی طرف، تو پھر وہاں پہ آپ کو دلیل کی ضرورت ہوگی. ورنہ سیدھی سیدھی روایات کیا کہہ رہی ہیں آپ کو کہ بھی ہماری الگ الگ تاثیر ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ قاعدہ یہ تھا. تو مسببات میں آپ کو روایات سے کیا سمجھ آتی ہے کہ ادھر بھی فقط سے ہے، ادھر بھی فقط سے ہے. کیا یہاں سے آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم نے ایک کام کرنا ہے، یا آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم دو کام کریں، تین کام کریں؟ یہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اصولی علماء جو ہے اس چیز کا ہمیں کیا دیں، جواب دیں. واضح؟ ٹھیک ہے. محل نظر واضح. اچھا جی. تو یہاں پہ مصنف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں بھی قاعدہ کیا ہے، عدم تداخل کا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ مصنف کیا کہتے ہیں کہ بھئی جب فعل آپ کے پاس متعدد ہیں، شریعت کی طرف سے تکالیف آپ کے اوپر متعدد ہیں، جزا بھی کیا ہے، متعدد ہے، فعل بھی متعدد ہیں. ٹھیک ہے، ان کی حقیقت ایک جیسی ہے. تو اگر آپ ایک ہی نیت سے ایک ہی فعل انجام دینا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک نیا کام کرنا چاہ رہے ہیں. یہ روایات میں اس طرح لکھا ہوا نہیں ہے. یعنی اب آپ کہیں نا کہ بھی یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ بھئی غسل جب ایک جیسا ہے، غسل ایک جیسا ہے تو ایک ہی غسل کریں گے، نیت سب کی کر لیں گے، بنیت واحدہ اغسال متعددہ. یہ جو آپ اغسال متعددہ بنیت واحدہ کرنا چاہ رہے ہیں، ھذا الفعل فعل جدید، آپ نیا کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہاں پہ علماء اصولی کیا کہیں گے کہ اب یہ تو روایت میں نہیں لکھا ہوا، اب یہ تو کسی جگہ نہیں لکھا ہوا. جب کسی جگہ نہیں لکھا ہوا تو آپ پھر اس کو ثابت کرو نا. وگرنہ روایات تو کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ادھر بھی فاقۃ صل ہے، اذا مسست المید فاقۃ صل، اور اذا اجنبت فاقۃ صل، وہاں بھی فاقۃ صل ہے. فعل متعدد ہیں، حقیقت چلے مختلف ہو، حقیقت ایک جیسی ہوتی رہے، لیکن حقیقت ایک جیسے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک ہی نیت سے ایک ہی فعل انجام دیں. یہ جو آپ مطلب نکال رہے ہیں اس مطلب کو آپ ثابت کریں، وگرنہ یہ آپ کی کیا رہے گی، ذاتی رہے گی. اس مطلب کو آپ روایات سے ثابت کریں یا کوئی عربی زبان کا کوئی محاورہ لے کر آئیں، کوئی قانون لے کر آئیں کہ اس کا ہمیں مطلب یہی سمجھ آتا ہے، یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ ثابت نہیں کرتے تو اصل یہاں پہ قانون یہی رہے گا، یعنی قاعدہ یہی رہے گا، روایات کے ظہور کے مطابق قاعدہ یہی رہے گا. کیا قاعدہ رہے گا کہ آپ کو ڈبل کام کرنا پڑے گا. اگر عدم تداخل مسببات رہے گا آپ کو. ٹھیک ہے جی.
اچھا، تو مصنف کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے ہمارے پاس تو دلائل موجود ہیں، غسل کے متعلق تو آپ کو بہت سارے روایات مل جائیں گی، اس کی طرف اشارہ بھی کریں گے۔ مثلا امام نے فرمایا کہ اگر خاتون کے اوپر غسل حیض بھی ہو، جنابت بھی ہو، تو وہ ایک ہی غسل کرے تو دونوں ادا ہو جائیں گے۔ تو وہاں پہ 2 in 1 کی پالیسی خود امام علیہ السلام دے رہے ہیں۔ جب روایت میں امام علیہ السلام خود پالیسی دے دیں اور کہہ دیں کہ بھئی آپ تداخل کر لو مسببات میں، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایسی آپ کو روایت نہیں ملتی تو پھر آپ کہاں سے یہ بات کر رہے ہیں؟ لہٰذا یہ آپ کا بات کرنا کیا ہو جائے گا؟ ذاتی رائے ہو جائے گا، اور آپ کے پاس اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ تو اصل ہم کیا کہیں گے کہ اصل ہم یہ رہیں گے کہ اصل تو عدم تداخل مسببات ہی رہے گی۔ وہاں پر اصل کہہ رہا ہوں قاعدہ یعنی کہنا چاہیے، قاعدہ وہاں پہ کیا رہے گا؟ قاعدہ وہاں پہ عدم تداخل اسباب کا رہے گا، اور یہاں پہ بھی قاعدہ کس کا رہے گا؟ عدم تداخل مسببات کا رہے گا۔ وہاں پہ بھی اسباب کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو روایات وغیرہ کی ضرورت پڑے گی، اور یہاں پہ بھی مسببات کے تداخل کو ثابت کرنے کے لیے روایات کی کیا پڑے گی؟ ضرورت پڑے گی۔ یہاں پر جو ہے اسباب کے تداخل میں جو اصل ہے، یعنی قاعدے کی فی الحال صرف ہم قاعدے تک محدود، ہاں قاعدے تک، اصل عملی کبھی ہم بات نہیں کی۔ قاعدے اور اصل میں کیا فرق ہے؟ قاعدہ اور اصل میں ابھی اصل کی بات کریں گے دوبارہ۔ قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ روایات سے کیا ظاہر ہوتا ہے آپ کو، جیسے ہم اصول مظفر میں نے شروع کیا پڑھا ہے کہ جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ دلیل اجتہادی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، امارہ بھی اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، امارہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی روایات سے کیا ظاہر ہوتا ہے وہ اصل کے مقابلے میں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے روایات سے کچھ نہیں سمجھ آ رہی، ٹھیک ہے، روایات سے کچھ نہیں ثابت ہو رہا، تو اب آپ کہیں کہ اصل وہاں پہ کیا کہتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ تعارض کے قائل ہو جائیں، آپ کہیں کہ شرط کا ظہور کس میں تھا؟ کہ اس کو مستقل جزا چاہیے، تاثیر مستقل چاہیے ہر شرط کو۔ جزا کا ظہور کس میں چاہا؟ وہ کہہ دے کہ مجھے تو ایک فعل چاہیے، بس صرف الوجود چاہیے۔ دونوں ٹکراؤ ہو گئے۔ مصنف نے کہا کہ ٹکراؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اصلا یہ تولیت ہے، ٹکراؤ بھی نہیں ہے۔ اگر فرض کریں آپ ٹکراؤ بناتے ہیں، اذا تعارض تساقط، دونوں ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے روایت میں تو کچھ ثابت ہی نہیں ہوا، روایت تو مجمل ہوگی۔ اب ہم کیا کریں؟ مکلف مقام عمل میں کیا ہو جائے گا؟ حیران پریشان ہو جائے گا۔ تو وہاں پہ پھر اہل بیت علیہ السلام نے کلی اصول دیے ہوئے ہیں، جسے کیا کہتے ہیں؟ اصول عملیہ کہتے ہیں۔ اصول عملیہ کا وہاں پہ کام یہ نہیں ہے کہ حکم شرعی کو ثابت کرنا، اصول عملیہ کا کیا کام ہے؟ حیرت سے نکالنا، کہ مکلف کو مقام حیرت سے نکالیں، اس کے لیے وظیفہ معین کریں۔ ہاں بھی کرنا ہے نہیں کرنا، احتیاط کرنی ہے، کیا کام کر رہے ہیں وہاں پہ؟ اگر نہیں کرنا واجب نہیں ہے، اصالت البرات۔ اگر وہاں پہ احتیاط کرنی ہے، اصالت الاحتیاط۔ تخیر ہے، اصالت التخیر۔ یقین سابق ہے، اسی کے اوپر چلنا ہے، اصالت الاستصحاب۔ تو اصول عملیہ کیا وہاں پہ آئیں گے؟ تو ابھی مصنف یہ بحث کریں گے کہ اگر آپ قاعدے کے اوپر آتے ہیں تو قاعدے کا مطلب کیا ہے کہ خود روایات سے ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے۔ تو روایات سے تو ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ عدم تداخل اسباب سمجھ آ رہا ہے، اور ادھر آپ روایات کے مطابق دیکھیں تو ادھر بھی فقط صلہ ہے، ادھر بھی فقط صلہ ہے، ہر ایک اپنے وجود کو چاہ رہا ہے۔ تو ادھر بھی ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ عدم تداخل مسببات سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو روایات سے تو ہمیں عدم تداخل ہی سمجھ آ رہا ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ روایت سے ہمیں عدم تداخل بھی سمجھ نہیں آتا، نہ تداخل سمجھ آتا ہے نہ عدم تداخل سمجھ آتا ہے آپ کے لیے، ہاں ویسے ہے نہیں، فرض کریں کوئی بندہ کہے کہ یہ میرے لیے مشکل ہے، میں نے مزید غور و فکر کیا تو ہر چیز مجمل ہوگی میرے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اب ظاہری بات ہے اس کے لیے امارہ نہیں رہی، روایت نہیں رہی، تو اب اسے جانا ہے اہل بیت علیہ السلام نے جو کلی قانون دیے ہوئے ہیں کہ جب ایسی صورتحال ہو جائے پتہ نہ چلے تو وہاں پہ کیا کرنا ہے۔ وہاں پہ پھر مصنف بحث کریں گے کہ اصالت الاحتیاط بنتی ہے، اصالت البرات بنتی ہے، کیا بنتی ہے اس کو کیا بعد میں بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا فی الحال ہم اس کے لیے تعبیر کیا استعمال کریں گے کہ اصل قاعدہ کیا ہے یہاں پہ۔ قاعدہ کیا مطلب؟ یعنی خود لفظ کے الفاظ سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ ہاں قاعدہ اولیہ آپ کہہ دیں، یعنی اصل اولی کے مقابلے اصل اپنا کہیں سے قاعدہ کہیں، یعنی ماذا یظہر من الروایات، ٹھیک ہے، ماذا یظہر من الامارہ، امارہ اور روایت سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ واضح ہے جی؟ اچھا، یہ عبارت میں آ جاتے ہیں اس کی، تداخل المسببات، یہ عنوان ہو گیا۔ ان البحث فی المسألۃ السابقہ، مسئلہ سابقہ میں جو بحث تھی وہ کہاں پہ تھی؟ انما ہوا جو مسئلہ سابقہ میں بحث تھی وہ کہاں پہ تھی؟ اما، وہ اس مورد کے بارے میں تھی کہ اذا تعددت الاسباب، اسباب زیادہ ہوں ہمارے پاس، یعنی شرائط زیادہ ہوں، فیتساءل فیہ، تو وہاں پہ پھر یہ سوال رکھا گیا کہ اما اذا کان تعددها یقتضی المغایرۃ فی الجزاء، کہ اذا کان تعددها یقتضی المغایرۃ فی الجزاء، کہ جب تداخل اسباب کے آپ قائل نہیں ہوئے، عدم تداخل کے قائل ہوئے۔ عدم تداخل کیا مطلب ہے؟ کہ اذا کان تعددها، یعنی اذا کان تعدد الاسباب، کہ تعدد اسباب تقاضا کرتا ہے کس چیز کا؟ مغایرت فی الجزاء کا، مغایرت فی الجزاء کا تقاضا کرتا ہے۔ اور مغایرت فی الجزاء کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ وتعدد المسببات، یعنی مسببات کے تعدد کا تقاضا کرتا ہے۔ کیا یہ مغایرت
فی الجزا کا تقاضا کرتا ہے او لا یقتضی یا یہ تقاضا نہیں کرتا. تقاضا نہیں کرتا مغایرت کا کیا مطلب؟ یعنی جزا ایک ہی ہوگی، جزا مختلف ہمیں نہیں چاہیے، جزا ایک ہی ہوگی. کیا مطلب؟ یعنی فتتداخل الاسباب، تو اسباب کیا ہو جائیں گے؟ متداخل ہو جائیں گے. یعنی یہ جو عبارت ہے یہ حقیقت میں تداخل کی کیا کر رہے ہیں؟ تفصیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وَيَنبَغِي أَن تُسَمَّى بِمَسْأَلَةِ تَدَاخُلِ الْأَسْبَاب. کیا چاہیے ہمیں، کیا مناسب ہے کہ اس مسئلے کو آپ کیا نام دیں؟ مسئلہ تداخل اسباب کا. لہٰذا ہم یہ سوال رکھتے ہیں کہ ما هو المراد من تداخل الاسباب. ہم کیا کہیں گے؟ اذا كان اسباب المتعددہ یقتضی المغایرۃ فی الجزا. جب متعدد اسباب یہ چاہیں گے کہ جزا بھی ہر ایک کی متعدد ہو، یعنی اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ جب تاثیر مستقل کو چاہے گا ہر سبب کہتا ہے کہ میری اپنی تاثیر ہونی چاہیے. میری اپنی تاثیر کیا مطلب؟ یعنی میری اپنی جزا ہونی چاہیے، دوسری والی میں جزا کو نہیں لوں گا. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ اسباب متعددہ جزا اور مسبب میں مغایرت کو چاہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم عدم تداخل اسباب کہتے ہیں مغایرت کو. اور اگر اب وہ مغایرت کو نہیں چاہتے، یعنی کیا مطلب؟ ایک ہی جزا کو چاہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ سب اسباب کی تاثیر ہے. کیا جب سب ایک کی تاثیر ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تداخل اسباب کہتے ہیں. تو لہٰذا پیپر میں آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ تداخل اسباب کا کیا مطلب ہے، تو یہ لفظ آپ کو یاد ہونے چاہیے. تداخل اسباب یعنی تاثیر مستقل، و اسباب المتعددہ لا یقتضی المغایرۃ فی الجزا. ٹھیک ہے. لا یقتضی المغایرۃ فی الجزا اس کا مطلب کیا ہے؟ تداخل ہے. اور عدم تداخل کیا مطلب؟ یعنی یقتضی المغایرۃ. وبعد الفراغ، جب ہم اس نظریے کو اپنا چکے، کس بات سے ہم فارغ ہو گئے؟ کہ ان عدم تداخل الاسباب، یعنی عدم تداخل اسباب سے جب ہم فارغ ہو چکے اور ہم یہ اپنا چکے کہ اصل کیا ہے، اصل پھر کہہ رہا ہوں قاعدہ اولی کیا ہے؟ عدم تداخل اسباب کیا ہے. ٹھیک ہے. وبعد الفراغ ان عدم تداخل اسباب ہنا کا، کہ وہاں پہ ہم کس بات کے قائل ہوئے تھے؟ مسئلہ سابقہ میں عدم تداخل اسباب کے. تو ینبغی ان یبحث، تو یہ مناسب ہے کہ یہ بحث کی جائے کہ ان تعدد المسببات، تعدد مسببات کہاں سے آ گیا؟ تعدد مسببات کہاں سے آیا؟ عدم تداخل اسباب سے آیا. کیونکہ عدم تداخل اسباب کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کے پاس مسبب بھی زیادہ ہیں. تو یبحث، تو یہ بحث کی جائے کہ ان تعدد المسببات اذا كانت تشترک فی الاسم والحقیقت، کہ یہ جو متعدد مسببات ہیں جب یہ شریک ہو جائیں کس میں؟ اسم میں اور حقیقت میں شریک ہو جائیں. اس میں تو سب الگ نہیں ہوتے، مطلب جس طرح ہم نے افسار کی مثال دی، مطلب غسل میت تو فلاں فلاں، مطلب اس کی نہیں، غسل تو ایک ہے نا، غسل کا نام لے تو ایک ہے، اسم تو ایک ہے نا، غسل ہے. حقیقت کے اعتبار سے تو ویسے ایک ہی ہے نا. ہاں. لیکن نام کے اعتبار سے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وتشترک اذا كان تشترک فی الاسم. ہاں آپ نام اس کا اسم رکھیں نا، آپ نام غسل رکھیں، آپ غسل میں شریک ہیں، نام میں پورا نام میں آپ تو شریک نہیں کریں گے ظاہری بات. صلاۃ نے بتایا تھا کل پرسوں، ہاں. کہ صلاۃ الآیات، یعنی جامع اسم، ان کا کوئی جامع اور مشترکہ اسم ہو. ہاں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تفصیلی اسم میں تو الگ ہو جائے گا نا. اس طرح تو آپ کہیں کہ جتنے بھی انسان ہیں ان کا بھی کوئی ایک نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایک نام نہیں ہے، یعنی سب کا الگ الگ نام ہے نا. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہماری اسم سے مراد کیا ہے؟ کوئی کلی نام جامع. ٹھیک ہے. یعنی سارے کے سارے شریک ہوں کہ ان کا ایک اسم بن سکتا ہو، آپ یوں کہ ان کا ایک اسم بن سکتا ہو اور کیا ہے؟ حقیقت بھی ان کی ایک ہو، ایسی صورتحال ہو جائے. تو یہ اس کے مقابلے میں آپ کون سی مثال دیں گے؟ نماز کی مثال دیں گے کہ وہاں پہ آپ اسم ایک بنا لیں گے کہ نماز ہے، حقیقت آپ کو ایک کیا ہے نہیں بنا سکیں گے. 3 رکعت 4 ہاں رکعت 2 رکعت، اگر 2 رکعت کے اوپر بھی رہیں تو نماز آیات کی اور حقیقت رہے گی، نماز فجر کی اور رہے گی. ٹھیک ہے. تو یہاں جو اتحاد جزا کی ہماری بحث ہی نا کہ اسباب کیا نام ہے؟ شروط متعدد ہوں، اذا تعدد شروط واتحد الجزا. تو اتحاد جزا سے مراد ہماری شروع میں کیا لی تھی؟ اسم ایک ہو. ابھی یہاں پہ آ کے انہوں نے واضح کیا کہ نہیں، ہماری اسم اور حقیقت بھی ایک ہو، یہ مراد ہے. کیونکہ حقیقت مختلف ہوگی تو وہاں پہ پھر جزا ایک ہی نہیں رہے گی نا، جزا تو مختلف رہ جائے گی. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اس دن ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ نماز آیات کی جو مثال ہے، نماز فجر کی مثال ہے، تو ہم نے کہا تھا بھی یہ تو الگ الگ ہیں، جزا ایک نہیں بنتی. تو وہاں پہ عدنان صاحب نے کیا کہا تھا؟ بھی اسم ایک ہے، یہاں پہ کلی کیا ایک ہے. تو آپ کلی کو دیکھیں تو اس اعتبار سے جزا کیا ایک ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی اتحاد جزا یہاں پہ فقط اسم کا نہیں ہے کہ آپ اس کا اسم ایک رکھ سکتے ہیں، بلکہ یہاں پہ کیا ہے؟ حقیقت بھی کیا ایک ہے. جیسے اغسال ہے، اب آپ کہیں بھئی غسل مس میت، غسل میت کی بات، غسل میت بھی ویسے ہی ہوتا ہے، انسانوں کی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی ایک ہی جیسے، وہی سر گردن پہلے پھر دائیں اور بائیں. ٹھیک ہے. تو آپ کہیں کہ غسل جو بھی ہو، غسل مس میت ہو، غسل جنابت ہے، تو سب کی ایک ہی حقیقت ہے، سب کا ایک ہی کیا طریقہ ہے.
ہاں غسل جو میت کو نہلانا ہے اس کا اور طریقہ ہو جائے گا تھوڑا، کافور کے پانی سے، بحری کے پتے، ٹھیک ہے، وہ اور ہو جائے گا. لیکن غسل مس میت اور غسل جنابت یہ ایک ہے. جی ٹھیک ہے، مس میت اور چیز ہے اور غسل میت اور چیز ہے نا. اس کی حقیقت ہی ہاں غسل میت کی حقیقت الگ ہو جائے گی، آپ کہیں وہ تو الگ ہے جی تین غسل، لیکن غسل مس میت اور غسل جنابت یہ تو ایک ہے نا. ٹھیک ہے. حل یسے ہو تو کیا یہ صحیح ہے کہ ان یکتفا عنہا، یکتفا عنہا کیا مطلب؟ عن مسببات متعددہ، کہ مسببات مکتفا میں آپ، مسببات متعددہ میں آپ اکتفا کر لیں بے وجود واحد لہا، کہ آپ ایک وجود لے کر آئیں کن کے لیے؟ لہا متعدد مسببات کے لیے، اسباب مسببات کے لیے، مسبب کی بات ہو رہی ہے کہ متعدد مسببات کے لیے آپ کیا لے کر آئیں؟ ایک وجود لے کر آئیں، اور ایک وجود کے اوپر آپ اکتفا کر لیں سب کی نسبت سے. آپ کہیں کہ یہ ایک کیا ہے، سب کے لیے کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اولا یکتفا، یا یہ ایسا اکتفا کرنا درست نہیں ہے، یعنی آپ کیا کہیں کہ ہم حقیقت خارج میں ایک انجام دیں گے اور نیت کیا سب کی کر لیں گے. ٹھیک ہے. الاغسال المتعددہ بنیت واحدہ، یوں آپ کہہ دیں. ٹھیک نہیں، اغسال متعددہ بنیت واحدہ ہی ہوگا، ایک ہی نیت میں سب شریک ہو جائیں. پہلے میں ہوگا نا وہ تو، جس میں کافی قرار دے رہے ہیں. ہاں کافی قرار دے رہے ہیں. لا یکتفی میں تو غسل المتعددہ، ہاں اس میں تو اغسال متعددہ، یہ ہاں واحد کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسی نیت کے ساتھ. ہاں نہیں، الاغسال نہیں، غسل واحد بنیت الاغسال المتعددہ، یوں تعبیر بنے گی. ہاں یہ تعبیر مطلب سے کہ غسل ایک رکھیں اور نیت کیا ہے سب غسلوں کی کریں. ٹھیک ہے. غسل واحد بنیت الاغسال المتعددہ، ٹھیک ہے، متعدد اغسال کی نیت ہو اور غسل کے خارج میں ایک ہو، یوں کر کے. کہتے ہیں کہ ہذہ مسئلۃ اخری غیر ما تقدمہ، یہ جو گزشتہ بحث ہو رہی تھی اس کے علاوہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، تو سمّى بہ مسئلۃ تداخل المسببات، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تداخل المسببات کا. وہی من ملحقات الاولیٰ، یہ پہلے مسئلہ کے ملحقات میں سے ہے، کیونکہ پہلے مسئلے میں آپ عدم تداخل اسباب کے قائل ہوں گے تو کیا یہ مسئلہ آئے گا. ٹھیک ہے. والقاعدۃ فیہا ایضاً عدم تداخل، یہاں پر بھی قاعدہ کیا ہے؟ عدم تداخل کا ہے. ٹھیک ہے. والسر فی ذالک، اس میں راز کیا ہے کہ ان سقوط الواجبات المتعددہ بفعل واحد، کہ بہت سارے آپ کے اوپر واجبات آ چکے ہیں. وہ بھی آپ کو کیسے پتہ چلا بہت سارے واجبات آ چکے ہیں؟ کیونکہ آپ عدم تداخل اسباب کے قائل ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر سبب اپنے واجب کو الگ چاہتا ہے. جب یہ طے ہو چکا کہ واجبات متعددہ آ چکے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان سقوط الواجبات المتعددہ بفعل واحد، کہ متعدد واجبات ساقط ہو جائیں ایک ہی فعل کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. وَإِنْ أُوتِيَ بِهِ بِنِيَّةٍ امتثال الجمیع، اور اگرچہ کیا ہے ان کو انجام دیا جائے، اور ان کو اگر انجام دیا جائے، کیسے انجام دیا جائے؟ سب کی نیت سے. سب کی نیت سے کیا ہے؟ ایک ہی کیا فعل کو انجام دیا جائے. یعنی اوتیہ بہی میں بہی کی طرف پلٹائیں گے بفعل واحد، یعنی بفعل واحد کے ذریعے سے آپ کیا کریں جی؟ سب کی نیت کر لیں، سب کی امتثال، سب کی پیروی کی نیت کر لیں. تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو سقوط ہے یحتاج الی دلیل خاص، یہ الگ سے کیا دلیل کی ضرورت ہے، وگرنہ جو پہلے والی روایات ہیں ان سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. کما وارد فی الاغسال، جیسے کہ اغسال کے بارے میں وارد کیا مطلب؟ دلیل خاص وارد ہوئی ہے کہ بالاکتفا، کہ آپ اکتفا کر لیں بغسل الجنابت عن باقی الاغسال، کہ غسل جنابت کے اوپر آپ اکتفا کر سکتے ہیں باقی غسلوں کی نسبت سے. غسل جنابت کیا تو باقی غسل بھی کیا ادا ہو جائیں گے. وہ وارد ایضاً اس طریقے پہ روایات وارد ہوئی ہیں کہ جواز الاکتفا بغسل واحد، کہ آپ ایک غسل کریں گے اور متعدد اغسال ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے یہ روایات کچھ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. الکافی سے جو ہے وہ روایت ہے زرارہ کی کہ امام علیہ السلام فرمایا کہ اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزاءک غسلک ذالک للجنابۃ والجمعۃ وعرفہ والنحر والحلق وذب وزیارہ. ٹھیک ہے. طلوع فجر کے بعد اگر آپ غسل کرتے ہیں تو یہ ایک ہی غسل آپ کی جنابت کے لیے بھی کافی ہے، جمعہ کے لیے بھی، غسل عرفہ بھی ہو جائے گا، غسل جو عید والا ہوتا ہے حلق کا بھی ہو جائے گا، زیب زیارت سب کا ہو جائے گا. آگے کیا کہا کہ وَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ، بہت ساری چیزیں جمع ہو چکی ہوں تو آپ کے لیے ایک ہی غسل کیا کافی ہو جائے گا. ثُمَّ قَالَ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَإِحْرَامِهَا وَجُمْعَتِهَا وَغُسْلِهَا مِنْ حَیضِهَا وَعِیدِهَا، کہ خاتون کے لیے بھی جو ہے وہ ایک ہی جو غسل ہے اس کی جنابت کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، اس کے احرام کے لیے بھی، جمعہ کے لیے بھی، حیض اور عید وغیرہ کے لیے کیا کافی ہو جائے گا. تو اس طرح کی کیا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ روایات ہیں کہ جس میں باقاعدہ
کافی ہونے کی کیا بات کی گئی ہے کہ ایک ہی غسل سے آپ کے سارے حقوق جو شریعت نے آپ کے اوپر رکھے ہیں متعدد واجبات وہ کیا ادا ہو جائیں گے۔ اچھا، وما عدم ورود دلیل الخاص، لیکن اگر دلیل خاص وارد نہیں ہوتی تو فإن كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به، تو آپ کہہ تو رہے ہیں متعدد وجوب ہیں، تو متعدد وجوب کا کیا مطلب ہے کہ ہر وجوب کیا چاہتا ہے کہ اس کی الگ سے کیا کی جائے، امتثال کی جائے۔ لا یغنی عنہ امتثال الآخر، ہر ایک کا جو وجوب ہے اس سے بے نیاز نہیں کرے گی امتثال الآخر دوسرے کی امتثال۔ وَإِنِ اشْتَرَكَتِ الْوَاجِبَاتُ فِي الْإِسْمِ وَالْحَقِيقَةِ، اگرچہ سارے واجبات اسم اور حقیقت میں ایک جیسے ہوں، پھر بھی روایت کا یہ تقاضا ہے کہ جب اغتسل فعل امر آ گیا تو آپ نے اس کو قید کرنا ہے، ہر دفعہ کیا کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، جب تک کہ خود مولا نہ کہہ دے کہ بھی ایک کر لو تو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی طرف سے اگر آپ کہیں کہ ایک کر لیں کافی ہے تو یہ اتھارٹی آپ کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، مصنف کہتے ہیں کہ نام قد یستثنی من ذالک، قاعدہ کا تقاضا کیا ہوا کہ قاعدہ سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے، عدم تداخل مسببات، لیکن ایک استثناء ہمارے پاس ہے۔ وہ استثناء کیا ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ روایات میں جو حکم آتا ہے وہ عناوین کے اوپر آتا ہے اور مختلف احکام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو عنوان ہیں وہ ایک ہی بندے کے اوپر کیا منطبق ہو جاتے ہیں، فٹ ہو جاتے ہیں، یعنی گویا کہ ان عناوین کے درمیان جو نسبت ہے وہ عام خاص منوج کی ہے۔ عام خاص منوج کیا مطلب ہے کہ دونوں عنوان مختلف ہیں لیکن ان کا ایک کیا مورد اجتماع بھی ہے، ٹھیک ہے، مورد افتراق بھی ہر ایک کے لیے ہے لیکن مورد اجتماع بھی ہے۔ ہاں، جیسے فرض کریں کہ شارع نے کہا کہ بھئی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم فقیر کو صدقہ دو، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ کہا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم جو ہے وہ عالم کو صدقہ دو، ٹھیک ہے، تمہارے اوپر دو واجبات ہیں کہ فقیر کو تم نے صدقہ دینا ہے اور کہا کہ عالم کو صدقہ دینا ہے۔ تو اب جو فقیر اور عالم ہے یہ دو عنوان ہو گئے، عنوان کے اوپر حکم آیا، تو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ عنوان جو ہے وہ عام خاص منوج کی نسبت ہے، ایک بندہ ہے وہ فقیر بھی ہے اور عالم بھی ہے، تو میں کیا کرتا ہوں اسی ایک بندے کو میں صدقہ دیتا ہوں، تو میں شریعت سے کہوں گا کہ آپ نے کہا تھا فقیر کو صدقہ دیں، دیکھیں میں نے فقیر کو صدقہ دے دیا، آپ نے کہا تھا عالم کو صدقہ دیں، دیکھیں میں نے عالم کو صدقہ دے دیا، تو وہ وہاں پہ کیا اعتراض آپ کے اوپر ہوگا کہ بھی تداخل مسببات آپ نے کیوں کی ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ بھی آپ نے خود کہا تھا کہ بھی عالم اور فقیر کو دینا ہے، تو یہ ایک بندہ جو ہے وہ عالم بھی ہے فقیر بھی ہے، اس کے اندر دو کوالٹیاں موجود ہیں، یہ تو نہیں کہا تھا کہ عالم آخر کسی دوسرے عالم کو دینا ہے غیر الفقیر، یہ تو نہیں کہا تھا، وہاں پر بھی کلی عنوان رکھا عالم کا اور یہاں پر بھی کیا کلی عنوان رکھا۔ تو جب فقیر اس کے اوپر صدق کر رہا ہے اور عالم بھی اسی کے اوپر صدق کر رہا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ خود روایت کے الفاظ سے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے، وہاں پہ ہم خود قاعدہ جو ہے روایت سے اپنائیں گے کہ روایت کیا مطلق ہے، روایت کہہ رہی ہے کہ عالم کو صدقہ دینا ہے چاہے عالم فقیر ہو یا فقیر نہ ہو، اطلاق سے ہم تمسک کریں گے، فقیر کو صدقہ دینا ہے چاہے فقیر عالم ہو یا عالم نہ ہو۔ پھر روایت کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ جو ہے عالم کسی دوسرے عالم کو صدقہ دینا ہے جو فقیر کے علاوہ ہو، یہ تو بات نہیں کی گئی، بس من یصدق علیہ انہ عالم اس کو آپ صدقہ دے دو اور من یصدق علیہ انہ فقیر اس کو آپ کیا صدقہ دے دیں، تو ایک بندے کے اوپر جب دونوں چیزیں فٹ بیٹھ رہی ہیں تو ہم نے اسی کو صدقہ دیا اور 2 in 1 کی پالیسی یہاں پہ چل گئی۔ تو یہ آپ نے کہاں سے سمجھا، یہ کیا قیاس ہو گیا آپ کا، ذاتی رائے ہوگی، آپ کہتے ہیں کوئی ذاتی رائے نہیں، کوئی قیاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے خود قید تھوڑی لگائی کہ 2 بندے ہوں 3 بندے ہوں، جہاں پہ 2 3 بندے کی بات ہوئی کفارہ وغیرہ میں وہاں پہ کہہ دیا کہ فقیر متعدد ہونے چاہیے، ہمیں 60 فقیر چاہیے، یا قسم اور نظر میں کیا کہ 10 فقیر چاہیے ہمیں، وہاں پہ باقاعدہ عدد دے دیا کہ 10 فقیر ہوں 8 فقیر ہوں، لیکن بعض کا عدد نہیں دیتا وہ، شریعت کہتے ہیں آپ صدقہ دیا کرو، فقیر کو دیا کرو، مومن کو دیا کرو، ٹھیک ہے، عالم کو دیا کرو، اور کیا ہے فرض کریں کہ ابن سبیل جو مسافر ہو اس کو دے دیا کرو۔ اب ایک بندہ کیا ہے مسافر بھی ہے، عالم بھی ہے، ٹھیک ہے، مومن بھی ہے، فقیر بھی ہے، اب آپ کے میں اس کو 4 دفعہ صدقہ دوں یا 4 بندے ڈھونڈ کے لاؤں، کہتے ہیں بندوں کی بات ہی نہیں ہے، شریعت نے ایک کلی آپ کو چیزیں دی ہیں کہ ایسے لوگ جو ان صفات کے حامل ہوں آپ انہیں کیا ہے آپ صدقہ دے دیا کریں، تو گویا کہ آپ نے ایک ہی بندے کو صدقہ دے کے جو شریعت کے 4 احکام تھے وہ اکٹھے کیا آپ نے اس کی پیروی کر دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا مصنف کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم کیا کریں گے استثناء کریں گے کہ ہاں یہاں پہ آپ کا قاعدہ کیا چلے گا تداخل مسببات کی چلے گا، اور وہ قاعدہ خود روایت سے کیا آپ سمجھیں گے، روایت کے اطلاق سے سمجھیں گے کہ وہاں پہ عدد کی کوئی بات نہیں ہے یا افراد کے مختلف ہونے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پہ شرط اور جزا والی بات ہوگی جو اب بھی ہم نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، وہاں شرط اور جزا میں تو جزا آپ کو ایسی لگے گی کہ جزا میں تو ہے وہ جزا الگ چاہیے نا، شرط کا تقاضا کیا ہے جزا الگ چاہیے،
تو لہذا اگر حقیقت میں آپ غور و فکر کریں تو پھر یہ جو مصنف نے استثناء ذکر کیا ہے اس کا جملہ شرطیہ سے کوئی تعلق بھی نہیں بنتا، یعنی جملہ شرطیہ سے کوئی لینے دینے کی بات نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیں پڑھتے ہیں۔ جزا الگ الگ ہی ہے لیکن اس کا مصداق ایک قرار پا رہا ہے خارج میں، یعنی ہاں، یعنی یہاں پہ جملہ شرطیہ کی بات ہی نہیں کی نا۔ اگر آپ کہیں کہ جملہ شرطیہ ہے، فرض کریں کہ جملہ شرطیہ، ہاں جملہ شرطیہ میں کیا ہو کہ اگر آپ پیپر میں پاس ہو گئے تو آپ فقیر کو صدقہ دیں، یہ شرط کیا لگی؟ پیپر میں پاس ہونا۔ دوبارہ کہا کہ اگر آپ کی شادی ہو گئی تو عالم کو صدقہ دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دو شرطیں آ گئیں، جب دو شرطیں آ گئی تو آپ کو دو صدقے دینے پڑیں گے نا۔ یہاں پہ آپ تداخل مسببات کی طرف نہیں جا سکتے۔ آپ کہتے ہیں بھی تداخل مسببات میں کرتا ہوں، کیسے کرتا ہوں جی؟ دیکھیں جی وہ بندہ عالم بھی ہے اور فقیر بھی ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے وہ عالم اور فقیر ہے، لیکن پیچھے آپ کی کتنی کھڑی ہوئی ہیں؟ دو شرطیں کھڑی ہوئی ہیں، اور آپ کس بات کے کہہ لیں؟ عدم تداخل ہے۔ حکم بے انتفاع موضوع ہو جائے گا نا، کیونکہ اتحد الشرط و اذا تعدد الشروط واتحد الجزاء، یہاں پہ جزائے مختلف ہے نا، یعنی عالم کو پہلے کیا کہہ رہے ہیں پھر فقیر؟ نہیں، آپ جزا ایک بنانا چاہ رہے ہیں نا، ایک ہی بندہ ہے اسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فقیر بھی ہے اور وہی بندہ کیا عالم بھی ہے، حقیقت ایک بنانا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر تو ہو جائے گا۔ ہاں، حقیقت ایک بنانا چاہ رہے ہیں، حقیقت ایک ہے، یہاں پہ بندہ ایک ہے، عالم بھی ہے، فقیر بھی ہے، لیکن ادھر سے آپ کس کے کہہ لیں؟ عدم تداخل اسباب کے کہہ لیں۔ جی، جب عدم تداخل اسباب کے کہہ لیں تو آپ کیا کہیں گے؟ بھی ایک صدقے سے کام چل جائے گا؟ قبلہ صاحب نے کیا کیا، وہ یہاں تو ہم دو صدقے دینے دو کرنے پڑیں گے نا۔ اس طرح تو مولوی معاف نہیں کرتے، مولوی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی لجنہ پیپر میں پاس ہوئے اس کی دعوت الگ ہے، جو آپ کا نکاح ہوا ہے اس کی دعوت الگ ہے، ہم تداخل کے کہہ نہیں ہیں، وہاں سارے کہہ دیتے ہیں تداخل کی بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی شروط ہی الگ تھی نا، منتیں الگ مانی ہوئی تھی نا، تو ہر ایک کی الگ ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مصنف نے بھی استثناء کیا ہے اس کا جملہ شرطیہ سے لینا دینا نہیں بنتا، جملہ شرطیہ سے ہاں بندہ اس وجہ سے یعنی تھوڑا بہت لگ مسبب اسے کہتے نہیں ہیں نا، کوئی اس کا سبب تو نہیں ہے نا۔ اب اس کی مثالیں دیکھیے گا، نام قد یستثنى من ذلك، کبھی اسے استثناء کیا جاتا ہے، کون سا مورد؟ کہ اذا كان بین الواجبین نسبت العموم والخصوص من واجب، کہ دو واجب آپ کے اوپر شریعت کی طرف سے آ جائیں اور ان کے درمیان نسبت کیا ہو جی؟ عام خاص من واجب کی ہو۔ وکان دلیل کل منہما مطلقا، اور ان میں سے ہر ایک کی روایت بھی کیا ہو؟ مطلق ہو، اس میں یہ قید نہ لگائی گئی ہو کہ بھئی فقیر نہ ہو یا ایک بندہ ہو یا دو بندے ہو، مطلق بات کر دی ہو شریعت نے۔ بالاضافت الی مورد الاجتماع، یعنی مورد اجتماع کے اضافت سے وہ کیا ہو؟ مطلق ہو، یعنی اس میں یہ بات نہ ہو کہ ایک بندے کے اندر اگر دو عنوان صدق کر جائیں تو وہاں پہ صدقہ نہیں دینا، حتیٰ کہ وہ مورد اجتماع کی نسبت سے بھی کیا ہو؟ مطلق ہو، یعنی مورد اجتماع کو بھی وہ دونوں روایات کیا ہوں؟ شامل ہوں۔ کما اذا قال، جیسے کہ یہ کہے کہ تصدق علی مسکین، یہ جملہ شرطیہ کی مثال ہے کیا؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وقال ثانیاً، اور دوبارہ کیا کہ تصدق علی ابن سبیل، یہ بھی جملہ شرطیہ کی مثال نہیں ہے۔ اب آپ کہیں کہ ادھر مسکین کہا یا ابن سبیل مسافر کہا، فجمع العنوانین شخص واحد، ایک بندے نے کیا دونوں عنوانوں کو جمع کر لیا، یعنی بیان کان مسکینا وابن سبیل، وہ مسکین بھی تھا اور ابن سبیل بھی تھا۔ فإن تصدق علیہ یکون مسکتا للتکلیفین، یہاں پہ اگر آپ ایک صدقہ دیتے ہیں تو جو دو تکلیفیں تھیں شریعت طرف سے وہ آپ کے اوپر کیا ہو جائیں گی؟ ساکت ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اکرم العالم، پھر دوسرا ہم اکرم المؤمن، تو ان میں دونوں عنوان شامل، تو ان کی عزت کروں گا، دونوں چیزیں شامل ہو جائیں گی، دونوں۔ یہ واقعا جملہ شرطیہ سے تو خارج، ہاں یہ جملہ شرطیہ سے خارج ہے، کیونکہ جملہ شرطیہ جب جی تداخل اسبابات کی بات آ جائے گی، اسباب کی بات آ جائے گی، آپ تداخل مسببات کی بات لے کریں گے، لیکن مسبب کیا ہوتا ہے؟ اس کا سبب بھی ہوتا ہے نا۔ تو آپ کہیں گے چلیں تصدق علی مسکین ہے، اس کا سبب کدھر ہے بھائی؟ شرط کدھر ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ شاید یہ ہو کہ جملہ شرطیہ ہے ہی نہیں نا، جملہ شرطیہ ہے ہی نہیں، شاید ہم کہیں کہ یہاں پہ شرط یعنی محذوف ہوگی اور مصنف نے تو مطلب کیا وہ آپ کو کلی اصول دے رہے ہیں بھائی۔ ہاں، جب بھی آپ شرط لے کر آئیں گے نا تو آپ کہاں سے ان کو پکڑیں گے؟ عدم تداخل اسباب سے پکڑیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ شرط متعدد لے کر آ رہے ہیں اور ہر شرط کیا کہہ رہی ہے کہ میرے لیے الگ جزا ہو، کیونکہ آپ کس کے کہہ رہے ہیں؟ تعدد کیا نام ہے؟ عدم تداخل اسباب کے کہہ رہے ہیں نا، یعنی وہ مغایرت چاہتی ہے، جب مغایرت چاہتی ہے تو اتحاد کے اوپر کیا دلیل ہے آپ کے اوپر کہ ایک دفعہ صدقہ کریں؟ یعنی اس کی ہم نے مثال کیا دی کہ اسی کے اوپر آپ شرطیں بنا رہے ہیں الگ الگ۔ تصدق علی مسکین کی شرط کیا رکھ رہے ہیں کہ اذا نجحت فی الامتحان، اور جو ہے وہ تصدق علی ابن سبیل کی کیا آپ شرط رکھیں کہ اذا تزوجت، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم کہیں گے بھی دو کام ہوئے ہیں، دو اللہ نے کام پورے اس کے کیے ہیں اور یہ صدقہ ایک کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ آپ تو ہو سکتا ہے صاحب کہ جب سبب ایک ہی ہو دونوں جزا کی، نہیں سبب متعدد ہو نا، موضوع بحث میں رہنا چاہیے نا۔ اصل ہماری بحث کیا ہے؟ بالکل عنوان تعداد کے لحاظ سے متعدد ہے لیکن حقیقت اس کی واحد ہے،
مثال کے طور پر کسی بھی گناہ کا ہم کفارہ اس کو قرار دیں، مثال کے طور پر ایک مرتبہ قرار دیں ایک ہی گناہ کے لیے، ایک ہی گناہ کے لیے ہم کفارہ قرار دیں ابن سبیل کو صدقہ دینا، دوبارہ اسی گناہ کے لیے صدقہ قرار دیں ابن فقیر کو، تو اس حوالے سے جو سبب حقیقت کے لحاظ سے ایک ہے اور جزا جو ہے اس کے متعدد، تو یہ تعدد شرط نہ ہو، یہاں پر ہم متعدد جو ہے وہ کیا نام ہے جزا جو ہے دونوں عنوان جو ہے اگر ایک شخص میں جمع ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر فقیر بھی ابن سبیل بھی ہے، تو اس حوالے سے تو یہ جمع ہو سکتے ہیں. یعنی آپ کہیں کہ تزوجتہ میں کیا ہے اس نے ایک دفعہ شادی کی، پھر دوسری شادی کر لی، پھر تیسری شادی کر لی، تینوں کو وہ کیا ہے ایک ہی ولیمہ دینا چاہ رہے ہیں، یہی تعدد آپ بنا رہے ہیں نا؟ نہیں یہ تو الگ بنا رہے تھے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گناہ کو بار بار کیا نا؟ نہیں ایک گناہ ہے نا، اس کا صدقہ قرار دیا، جزا قرار دیا کفارے کوئی نہیں ابن سبیل کو صدقہ دینا. دوسری روایت میں آیا ہے یہی گناہ ہے لیکن جزا جو ہے کوئی اور بیان. تو شرط ایک ہے، یعنی جی شرط ایک ہے، جزا متعدد ہے. جی سبب ایک ہے، سبب شرط ایک ہے، تعداد کے لحاظ سے ہاں سبب ایک ہے، سبب ایک ہے نا، تو یہ پھر ہماری بحث سے خارج ہو گیا نا. کیونکہ ہمارے میں اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، لیکن آقا ایک ہی بندہ اسی کو آپ تعدد کہنا، آپ کہیں کہ اس نے ڈبل کام کیا نا، دو گناہ کیے، دو دفعہ گناہ کیے، ہاں دو دفعہ گناہ کیے، تو کیا دو گناہوں کا ایک کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ بحث آپ کریں گے. ایک ہوگی یا نہیں ہوگی. وہ ایسی ہے کہ وہ ایک دفعہ سویا وضو باطل ہو گیا، پھر دوبارہ سو گیا، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے دو دفعہ سویا ہے نا، تو دو دفعہ سویا تو دونوں دفعہ سونے کی وجہ سے دو وضو واجب ہوں گے یا ایک وضو واجب ہوگا، یہ وہاں پہ کیا ہوگی بحث ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ وہاں پہ تو اصل تقاضا کیا ہے کہ جب آپ کے اسباب متعدد ہیں تو وضو بھی متعدد ہونے چاہیے. تقاضا قاعدے کا کیا ہے؟ عدم تداخل اسباب کا ہے، جب تک آپ کے پاس دلیل نہ ہو. چونکہ وضو میں دلیل آ گئی، وضو میں دلیل کیا آ گئی کہ وضو کس وجہ سے آتا ہے؟ حدث کی وجہ سے آتا ہے. حدث ایک چیز ہے، کلی چیز ہے، وہ روایات میں استعمال ہوا. حدث کے کیا ہیں؟ مختلف چیزیں ہیں جو حدث کو پیدا کرتی ہیں، کبھی نومس حدث کو پیدا کرتی ہے، کبھی ری، کبھی بول، یہ چیز ہے. تو اصل چیز تو حدث ہے، حدث تو ایک ہی رہتا ہے، حدث تو دو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، جب حدث ایک ہے تو وہاں پہ حقیقت میں شرط بھی کیا ایک ہے. میں نے تو تعداد تو متعدد ہے، میں نے سو حقیقت ایک ہے، حقیقت ایک ہے، حقیقت ایک ہے. ہاں وہ حقیقت ایک ہے، یہ آپ کو کہاں سے سمجھ آئے گی؟ یہ روایات سے سمجھ آئے گی. اگر روایات میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ یہ متعدد چیزوں کی جو چیزیں بار بار آپ کر رہے ہیں سب کی جو ہے وہ تعدد نہیں ہوا، جب ایک ہی چیز ہوئی ہے، روایات میں یہ چیز نہیں ہے تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، قیاس ہو جائے گا یہ سیدھا سیدھا. اس جو ہم نے پچھلے ہم نے دلیل بیان کیا تھا کہ اصل کیا ہمارے پاس عدم تداخل اسباب ہے. ہاں قاعدہ، یعنی آپ اسے لفظ قاعدے کا نام. دلیل یہ تھی کہ مطلب چونکہ جملے شرطیہ میں ہر جو شرط